بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب معرفت الفروز مستحقیہا، فروز کی معرفت اور ان کی مستحقین کی معرفت۔ فروز سے مراد فرض کی جمع ہے، یعنی جو مقرر حصہ ہے وہ کتنے ہیں، کون کون سے حصے مقرر ہیں اور اس کے مستحق کون ہیں۔ الفروز المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، فروز مقدرہ کتاب اللہ میں جو مقرر ہیں، مقدماً مقرر کتاب اللہ میں 6 ہیں۔ یہ کتاب اللہ کا اس لیے کہ قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے وہ 6 قسم کے فروز ہیں، 6 قسم کے حصے ہیں۔ فرمایا حصہ، اور نصف آدھا، نصف دیتے ہیں، جس طرح شوہر ہے اور اس کو نصف دیتے ہیں جب اولاد نہ ہو، نصف اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ ربو، سمن، سلسان، سلس، سدس، یہ 6، نصف، ربو، سمن، سلسان، سلس، سدس، علت تضعیف ون تنصیف۔ یہ نصف، ربو اور سمن یہ ایک پارٹی ہے، ایک حصہ ہے۔ سلسان، سلس، سدس یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ جو ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نصف کہتے ہیں ہاف کو، ٹھیک ہے، ربو کہتے ہیں 1/4، چوتھا حصہ، اور سمن کہتے ہیں 8واں حصہ، یعنی 8th جو ہے نا، 1/8۔ مثلا اگر 100 ہے، ایک چیز 100 ہے تو اس کا نصف 50 ہوگا، اور اس کا ربو جو ہے نا وہ 25 ہوگا، اور اس کا سمن جو ہے نا وہ 100 کو 8 پر جب تقسیم کریں گے تو جو آئے گا وہ اس کو سمن ہوگا۔ یہ ہے نصف، ربو اور سمن۔ سلسان، 2 سلس، یہ بھی قرآن میں ذکر اس کا، اور سلس، 1 سلس، تہائی حصہ، 1/3۔ سلسان 2/3، یعنی 3 حصے کر میں سے 2 سلسان کہلاتے ہیں اور 1 لیں گے سلس، اور سدس چھٹا حصہ، یعنی اس چیز کے 6 حصے بنائے تو اس میں سے جو ایک حصہ ہے وہ سدس کہلاتا ہے۔ الگ تضعیف ہے، اب یہ تضعیف کو سمجھے، تضعیف ہے وہ تنصیف ہے۔ تضعیف کہا جاتا ہے ڈبل کرنا، کسی حصے کو جب آپ ڈبل کریں گے تو اس سے اگلا حصہ بنتا ہے۔ کس طرح؟ سومن، ربو، نصف، سمن 8واں حصہ، کس شے کا جو 8واں حصہ ہے وہ سمن ہے، یعنی 8 حصے کیے، دیکھو کسی شے کے ہم 8 حصے کر لیں، 8 حصے بنا لیں تو اس کا جو ایک ان میں سے ہوگا وہ سمن کا لائے گا۔ اب اس کو جب ڈبل کریں گے، یعنی 2 سمن ملیں گے نا، 2 سمن جب ملتے ہیں تو ربو بن جاتا ہے، 2 سمن مل کر ربو بنتا ہے، یاد رکھو، اور 2 ربو مل کر نصف بن جاتا ہے۔ دیکھو 100 میں سے ہم نے 25 جو ہے نا وہ ربو تھا، جب ہم نے 25 کیا، 25 تو 50 ہو گئے تو نصف ہو گیا 100 کا۔ اور سمن جو ہے وہ 12 جو ہے نا ہاف تھا، 12.5، 100 کا 12.5 جو ہے وہ سمن ہے، کیونکہ اگر 100 کو ہم 8 پر تقسیم کریں تو ان میں سے 12.5 نکلتا ہے۔ اب 12.5 کو جب آپ ڈبل کریں گے تو 25 ہو جائے گا۔ یہ ہے تضعیف۔ اور سدس جو ہے، سدس چھٹا حصہ، 6 ہیں ان کا چھٹا حصہ، جب آپ اس کو ڈبل کریں سدس کو تو 1 سدس بن جائے گا۔ جیسے 6 ہیں تو 6 میں سے جب 2 جوٹا ملائیں گے تو وہ 2 جو ہوں گے وہ کل 6 کا سلس ہو جائے گا، سلس بن جائے گا، اور 2 سلس لیں گے تو سلسان بن جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تضعیف، یعنی جو کم حصہ ہے، کم حصہ، دیکھو سمن کا لفظ بڑا ہے لیکن حصہ چھوٹا ہوتا ہے، 8واں، یعنی 8 حصوں میں تقسیم کر کے جو ایک ہے وہ 8واں ہے، 4 حصوں میں تقسیم کر کے جو ایک ہے وہ چوتھا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر کے جو آدھا ہے وہ نصف ہے، 6 حصے کر دیں گے تو ایک ان میں سے وہ چھٹا ہے، اور اس کے 3 حصے کر دیں گے تو ایک جو ہے نا وہ سلس ہے، اور 2 سلس سلسان بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تضعیف۔ اور تنصیف کا مطلب ہے کہ جو بڑے حصے کو چھوٹا کر دو، نصف کو جب ہم 2 حصوں میں کریں گے تو ان میں ربو بنتا ہے،
रुबो के हिस्से करेंगे तो सुमन बनता है, सुलस के हम जब हिस्से करेंगे तो सुदस बन जाता है, और दो सुल्सान के हिस्से करेंगे तो दो सुलस निकल आते हैं। ये है अलग तज़ईफ व तनसीफ है। ये दो अलग अलग वो है, एक जो है ना वो निसफ, रोबो और सुमन, ये एक एक हिस्सा है, एक चीज है, एक पार्टी है अदद की एक जमात है। सुलुस, सुदुस, सुल्सान, सुलुस और सुदुस ये दूसरी जमात है। तो इनका आपस के अंदर तज़ईफ और तनसीफ का ताल्लुक है कि छोटे को जब डबल करोगे तो ऊपर वाला आ जाता है, और ऊपर वाले को जब निसफ करोगे तो नीचे वाला निकल आता है। ये है अलग तज़ईफ वन तनसीफ। याद रखो, निसफ के लिए मीरास में लफ्ज दो इस्तेमाल होता है। जब भी बनाएंगे निसफ तो वहां लफ्ज दो लिखेंगे, तो उसका फिगर जो है ना टू आएगा, टू। रुबो के लिए फोर आएगा, सुमन के लिए एट आएगा, सुल्सान के लिए भी थ्री आएगा, सुलस के लिए भी थ्री आएगा, और सुदस के लिए सिक्स आएगा। ये जब भी विरासत के मसाइल बनाते हैं तो इसके लिए ये आदत आते हैं, फिगर ही आता है। लेकिन वो होता निसफ है, होता रुबो है, होता सुमन है, लेकिन जो फिगर उसके लिए इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है निसफ के लिए दो, रुबो के लिए चार, और सुमन के लिए आठ। सुलसान के लिए भी तीन, और सुलस के लिए भी तीन इस्तेमाल होता है, और सुदस के लिए छह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये या मतलब ये आदत का मतलब ये होता है कि ऊपर एक है, उस एक में से ये आठवां हिस्सा है, एक में से ये दो हाफ है, एक में से रुबो है, एक में से तीन ये तिहाई हिस्सा है, एक में से दो तीन वो सुल्सान है, और छठा छठा है। अब असहाब हाजिर से हम इसना आशरा 12 अफराद हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, हर हाल में उनको मिलता है। अरबत मिन रिजाल, चार मर्द हैं और आठ औरतें। मर्दों में हुमुल अब, सबसे पहले बाप है, पल जद्दु सही और दादा सही, जद्दे सही, जद्दे फासिद। जद्दे सही दादा, और जद्दे फासिद नाना। दरम्यान में जिस मैयत और जिस दादे के दरमियान, जिस जद के दरमियान औरत आ जाएगी वो जद्दे फासिद है, और जिसमें औरत नहीं होगी, मर्द होगा, तो वो जद्दे सही है। क्योंकि अरबी जबान में जद का लफ्ज दोनों के लिए आता है, दादा नाना के लिए। लिहाजा जद्दे सही और जद्दे फासिद की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ तो दादा और नाना का लफ्ज आ जाता है, लेकिन वहां पर एक ही लफ्ज है। लिहाजा जद्दे सही जो दादा जिसको कहते हैं, यानी जो बाप का बाप, और वह अबुल अब के बाप का बाप, वही नाला ऊपर कहीं भी चले जाए, दादा परदादा, यानी उस वक्त होते हैं जब ये मौजूद हो। बस औकात से होता है कि वो सब मर गए, परदादा मौजूद है, सब मर गए, दादा मौजूद, अब्बा भी मर गए लेकिन दादा मौजूद है। वरासत में उनका फिर हिस्सा आ जाता है कि ये है अ, अगर हो, इसलिए हिस्से सबके होते हैं। अब जो नहीं है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन ऊपर परदादा हो, है, उससे भी ऊपर वाला हो सकता है, वही नाला। एक तो ये इसको मिलता है बाप, नंबर एक बाप, और नंबर दो दादा, नंबर तीन अल अखली उम्मिन, अखयाफी भाई। भाई तीन भाई बहन तीन किस्म है। एक होते हैं आयनी, आयानी, आयानी कहते हैं जिनके माँ बाप एक ही हों, जैसे आमतौर पर होता है ये आयानी। जिनका बाप एक हो, माएँ अलग हैं, वो अल्लाती। और जिनकी माँ एक है, बाप अलग है, वो अखयाफी कहलाते हैं। तो वल अखली उम्मिन, लिहाजा अखयाफी भाई का हिस्सा भी मुकर्रर है कुरान में, वज़ौज, और शौहर का हिस्सा भी मुकर्रर है। तो ये चार वो मर्द हैं जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर हैं। इन हजरात को हमेशा हिस्सा मिलता है, लेकिन किस तरह मिलता है वो आगे तफसीलात है। समानिन मिनन निसा, आठ औरतें हैं जिनको हिस्से हैं। ये जौजा, बीवी को हिस्सा मिलता है। वल बिन्त, और बेटी को। वो बिन्तुल इबन, पोती को। वो इन सफल, नीचे कितनी भी चली जाए, पोती है नहीं है तो पड़पोती है, लेकिन ये उसको तो जब अगली ना हो। वल उख्तुल अबिन वो उम्मिन, और बहन आयानी। वल उख्तुल अबिन, और बहन अल्लाती। वल उख्तुल उम्मिन, और बहन अखयाफी। तीनों किस्म की बहनों को मिलता है
آیانی کو، اللاتی کو، اخیاف، ان کے حصے مقرر، والام اور ماں کو، والجدہ صحیحہ اور جدہ صحیحہ یعنی دادی، ہی التی لا يدخل فی نسبت المیت جد فاسد، کہ جس کی میت نسبت کرنے میں جد فاسد نہ ہو، یعنی نانا کی جو ماں ہے وہ بھی دادی جد کہلائے گی، لیکن جدہ کہلائے گی، لیکن وہ نہیں آئے گی، لہذا جو جد فاسد جو ہے، لہذا دادی مراد ہے یہاں پر، یعنی مرنے والے کی دادی ہو، یعنی باپ کی ماں، یعنی یہ باپ کی ماں اور دادے کی ماں، اوپر چلے جائے جیسے یہ سب جدہ صحیح ہے، لیکن اگر بیچ میں جد فاسد ہے جیسے نانا اور نانے کی ماں یا نانی کی ماں، وہ نہیں۔ یہ وہ 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں جن کے حصے مقرر ہیں۔ اب باپ کو کب ملتا ہے، یہ یاد کرنے والی بات ہے، الاب فلو احوال ثلاث، باپ کی 3 حالتیں ہیں، ان 3 حالتیں باپ کو ہر صورت میں پیش آئیں گی، اس سے زیادہ نہیں آتی نہ کم ہوتی، ان 3 میں سے کوئی ایک حالت ہوگی۔ نمبر 1 الفرض المطلق، فرض مطلق یعنی ضرور ملے گا، وہ چھٹا حصہ ہے، دادا باپ کو چھٹا حصہ ہے، یعنی باپ کسی حال میں محروم نہیں ہوتا، میت کا باپ مراد ہے، میت کا باپ، میت کا جو باپ ہے اس کو ہر حال میں ملے گا چھٹا حصہ، کب؟ ذالک مال ابن، یہ اس وقت ہے جب میت کا بیٹا ہو اور ابن لبن یا پوتا ہو، انصف یا نیچے، یعنی میت کا بیٹا پوتا پڑپوتا میں سے اگر کوئی ہے تو میت کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی دوسرے لیں گے۔ والفرض و تعصیب مان، فرض بھی ملے گا اور تعصیب مطلب بچا ہوا مال سارا لے جائے گا، تعصیب اسبا کہتے ہیں، سب بچا ہوا مال لے جائے، اور چھٹا حصہ بھی ملے گا، وہ کب ہوگا؟ ذالک مال ابنا، بیٹی ساتھ ہے، کیونکہ بیٹی سارا مال نہیں لے سکتی، کیونکہ بیٹی کا حصہ مقرر اوپر ہے نا، وہ اپنا مقررہ حصہ لے گی، تو پھر یہ چھٹا حصہ لے گا، تو چھٹے کے بعد بچ جائے گا، وہ ابنت الابن، اس طرح پوتی ہے انصفلت، یعنی اگر پوتا وغیرہ ہے نا تو پوتا تو باقی سارا لے جاتا ہے، وہ تو اسبا بنتا ہے، وہ سارا لے جاتا ہے، تعصیب اس کو تو ہے، لہٰذا وہاں باپ کو صرف چھٹا ملے گا، لیکن پوتی بیٹی یا پوتی پڑپوتی کے ساتھ باپ کو، اس میت کے باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور ماں بقیہ بھی سارا اس کو ملے گا۔ ہاں۔ وہ تحصیب المحض، اور صرف اسبا بنتا ہے، یعنی سارا مال لے جاتا ہے، بس اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے تو سارا لے جاتا ہے، وہ کب ہے؟ ذالک عند عدم الولد، اولاد ہی نہیں، مرنے والی کی اولاد ہی نہیں، جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تو پھر باپ سارا لے جاتا ہے، ماں کے علاوہ ماں کا حصہ نکل جاتا ہے، باقی جو بچتا ہے یعنی ماں باپ ہے دونوں، ولیوم بالثلث، قرآن نے کہا ماں چھٹا تیسرا لے جائے گی، باقی سارے مال جو ہے نا باپ یہ، تو 3 حالتیں آگی باپ کی، کہ باپ کو صرف چھٹا ملے گا جب میت کا بیٹا وغیرہ ہے، پوتا وغیرہ ہے، اور اس کو چھٹا بھی ملے گا اور بچا ہوا مال بھی ملے گا جب بیٹی یا پوتی پڑپوتی ہے، اور اس کو سارا مال ملے گا اگر میت کی اولاد نہیں، سارا باپ مال لے جائے گا۔ ذالک انداز میں ولد ولدلیبن، اس سے تک نہ بیٹا ہے نہ پوتا ون سفل، یہ 3 حالتیں باپ کی ہیں کہ اس تینوں صورتوں میں باپ کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں ملے گا، باقی سب وہ لے جائیں گے، یہ آپ کو پھر مسئلے بنانا بھی انشاءاللہ سکھانا ہے، تو یہ پہلے آپ اس کو پہلے یاد کریں اس کو انشاءاللہ، کہ یہ 3 حالت جو ہے نا باپ کی، جب یہ ساری حالتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی تو پھر اس کے مسائل نکالے جائیں گے کہ اگر اس طرح فوت ہو گیا، بس ہم یہاں پر بھی بناتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے، تو جب بیٹا بھی اور باپ بھی ہے تو لازمی بات ہے کہ باپ کو چھٹا ملے گا اور باقی بیٹا لے جائے گا، تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے، یعنی اس کے 6 حصے کریں گے کل وراثت کے، تو چھٹا حصہ باپ کو 1 دے دیں گے اور 5 حصے بیٹا لے جائے گا، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح باپ اور بیٹی ہے، باپ اور بیٹی ہے، تو بیٹی کا آگے آ رہا ہے کہ ایک بیٹی ہو تو نصف لیتی، آدھا لے جاتی، اور باپ کو چھٹا ملے گا، دادا چھٹے کا جو ہے 6 حصے کریں گے، ان میں سے 3 حصے آدھا جو ہے نا بیٹی لے جائے گی،
اور ایک جو ہے نا وہ باپ لے گا. اب دو بچ گئے، تو دو بچ گئے وہ بھی باپ لے جائے گا کیونکہ واسبہ ہے. اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، ماں اور باپ ہے، تو ماں کا آگے آ رہا ہے، ماں کو جو ہے نا وہ تیسرا حصہ ملتا ہے، لہذا تین سے مسئلہ بنے گا. ایک ماں لے جائے گی اور باقی جو ہے نا وہ کون لے جائے گا؟ باپ لے جائے گا. تو یہ بہرحال یہ اس طرح مسائل بنائے جاتے ہیں، لیکن ان مسائل کا بنانے اس پر موقوف ہے کہ آپ کو حصوں کے بارے میں پوری معلومات ہوں. تو آج جو ہے یہ باپ کے بارے میں ان نے ذکر کر دیا. اب اس کے بعد دادا جو ہے وہ بالکل باپ کی طرح ہے، یاد رکھو. جب باپ نہیں ہوتا، مثلا مر گیا میت کا باپ پہلے ہی مر چکا ہے، لیکن دادا زندہ ہے، تو پھر وہی یہی ہوگا مسئلہ. تو دادا جو ہے نا وہ اگر اس کی اولاد ہے میت کی، تو دادا جو ہے نا وہ چھٹا حصہ لے گا. اگر اس کی بیٹیاں بیٹیاں پوتیاں ہیں تو پھر وہ چھٹا حصہ لے گا اور ماں بقیہ لے گا. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو سارا مال دادا لے جائے گا، سوائے چار مسائل کے. وہ چار مسائل آگے جا کر ذکر کریں گے فی ان شاء اللہ تعالی. کل جدو کہتے الجدو صحیح ہو کل ابے، جد صحیح باپ کی طرح، سوائے فی ارب مسائل، چار مسائل میں، پسند فی موضوع ان شاء اللہ تعالی. اب دادا جو دادا بھی ہے باپ بھی ہے. اب بات آ گئی، دادا بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے. دادا بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے. یسقط الجد بالاب، کہتے ہیں کہ دادا باپ کی سے ساقط ہو جائے گا. یاد رکھو، یعنی باپ، اگر باپ اصل ہے دادے کی قرابت میت کی طرف، کیونکہ دادا اس پوتے کا دادا باپ کی وجہ سے بن رہا ہے. تو باپ جب خود موجود ہے تو وہ اوپر والے کو کچھ نہیں ملتا. یاد رکھو، جو کسی کے ذریعے آتا ہے نا وراثت میں، تو اگر وہ ذریعہ خود موجود ہے تو پھر نہیں ہوتا، جب وہ نہ ہو تو جاتا ہے. دادا اگر باپ موجود ہے تو دادے کو کچھ نہیں ملے گا. اور جد صحیح میں نے تعریف بتا دی تھی، ولد یطفی نسب المیت امن. جد صحیح وہ ہے کہ جس کی میت نسبت کرنے میں کوئی عورت نہ ہو. عورت نہ ہو، جیسے نانا ہے، تو نانا چونکہ ماں کے رستے سے ہے لہٰذا وہ جد فاسد کہلائے گا. اور جس میں عورت نہ ہو وہ جد صحیح ہے، لہٰذا دادا پر دادا اوپر جتنے بھی چلے جائیں گے یہ جد صحیح ہے. اور نانا پر نانا یہ جد فاسد کہلاتے، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ جد صحیح هو الذي لا تدخل في نسب المیت امن. جد صحیح وہ ہے کہ جس کی میت نسب کرنے میں ماں نہ ہو، لہذا وہ جد. اور جد صحیح کے حالات وہی ہیں جو باپ والے ہیں، جو تین بار حالات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر باپ موجود ہو تو دادے کو کچھ نہیں ملے گا. اس کے بعد اما اولاد الام، اب اخیافی بھائی، اخیافی بھائی پابال سے اس کی تین حالتیں. السدل الواحد، ایک اخیافی بھائی آئے گا تو چھٹا حصہ لے گا. وسلسل سن فسائدن، اور اگر دو یا دو سے زیادہ آئیں گے تو ان کو تیسرا حصہ ملے گا. ذروقون ناصر فی القسمت استحقاق سوا، مذکر مؤنث تقسیم میں اور استحقاق میں برابر ہیں. یعنی اخیافی بھائی ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں، اگر ایک آئے گا تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ان کو ملے گا تیسرا. وہ تیسرا حصہ ان میں برابر تقسیم کریں، یعنی دیکھیں گے مذکر مؤنث کو برابر ہوگا. اخیافی بہن بھائیوں میں تیسرا حصہ برابر تقسیم ہوتا ہے. وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَلْدِ الْابْنِ مُنْصَفًا، کہتے ہیں کہ یہ ساقط ہو جاتے جب اولاد ہو. یعنی اگر مرنے والے کا بیٹا وغیرہ ہے نا یا بیٹی وغیرہ ہے تو یہ ساقط، پھر ان کو اخیافی بہن بھائیوں کو نہیں ملتا. اخیافی بہن بھائیوں کو تب ملتا ہے دو صورتوں میں، ایک جب اس کی اولاد نہ ہو، ایک جب اس کا باپ نہ ہو، تب بھائیوں کو ملتا ہے. اور اگر باپ بھی موجود ہے یا اولاد موجود ہے، چاہے لڑکا یا لڑکی، ان کو کچھ نہیں ملے گا. یس بالولد وہ ولد لیبن وہ ان سفل، کہا کہ پوتا پڑ پوتا اب نہیں ملے گا. وہ بلب وہ جد بالاتفاق، باپ اور دادا بھی ہو تب بھی نہیں ملے گا. تو اخیافی بھائیوں کا تین حالتیں ہیں. ایک حالت ہے دو حالتوں میں ملتا ہے، ایک میں نہیں ملتا. دو حالتوں کس میں ملتا ہے کہ اکیلا ہے تو چھٹا، ایک سے زیادہ ہے تو اس کو تیسرا. لیکن اگر میت کی اولاد ہے
یا اس کا باپ دادا ہے تو پھر ان اخیافی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اما للزوج فعلتان، شوہر کی دو حالتیں، نصف اندہ عدم الولد وولد لبن و سفل، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد عورت کی اولاد یعنی بیوی کی اولاد نہ ہو، اگر بیوی کی پیچھے سے اولاد ہے نا تو وہ بھی معتبر ہوتی ہے، یعنی کہ ضرور اس میں سے ہو، یعنی اس کی اولاد میت کی اولاد نہ ہو تو اس کو نصف ملے گا. وہ روبن مال ولد ولد لبن و سفل، اور چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد ہے، سمجھے نہیں، اور اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد ہے، سمجھے، پوتے نواسے اس طرح ہیں، تو پھر جنا اس کو روبو ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا. تو شوہر کی دو حالتیں ہیں، زیادہ دو حالتوں میں یا نصف لیتا ہے میت، میت سے مراد یہاں اس کی بیوی میت ہوگی، میت سے مراد یاد رکھو جو رشتہ ہو رہا ہے نا وہ مراد ہے. جیسے اخیافی بہن بھائی تو یعنی وہ بھائی مرا ہے، اب بھائی مرا اگر بھائی کی اولاد ہے تو آخر میں کچھ نہیں ملے گا، بھائی کا باپ ہے یعنی اس کا بھی باپ ہے، نہیں ملے گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو یہ ملے گا جو اوپر یہاں پر بھی یہ ہے کہ مرنے والی بیوی ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو آدھا ملے گا، اولاد چھوڑی تو چوتھا حصہ ملے گا. ٹھیک. سلام.